اب بغیر کسی تمہید کے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل سیدنا و مرشدنا آل نبی اولاد علی آفتاب شریعت مہتاب طریقت پروردہ آغوش ولایت عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پروفیسر پیر سید محمد علی رضا بخاری الحسنینی السیفی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بسان شریف بانی و محتمل رضا اسلامیہ کالج. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك يا راحة العاشقين. انتہائی قابل احترام قابل تعظیم مشائخ عظام علماء کرام امراء بزم عاشقان رسول وابستگان سلسلہ عالیہ عزیزان طریقت سننے والے تمام خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اس آستانہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ پیران بساں شریف کے خدام رضا اسلامیہ کالج کے وابستگان اور جتنے لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے کوشش کی، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. میں آج کی اس بابرکت محفل میں شب وجدان محفل وجدان میں ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ میں سے بیشتر دوستوں کو پتہ ہے اور آپ جتنے یہاں قرآن پاک سنتے رہے وابستگان ہیں نمازی حضرات ہیں، آپ سب کو میں اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ مسجد اور جو یہاں انسٹیٹیوشن ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے ہم نے اسی مسجد کے قبلہ کی جانب یہاں 1 کنال کا پلاٹ وہ خرید لیا اور وہ پلاٹ 54 لاکھ میں 54 لاکھ میں وہ ڈیل ہماری ہوئی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی نیک منش جس پلاٹ کی آنر تھی یو کے میں ہماری بہن ہماری عزیزہ، انہوں نے بڑے بہتر انداز میں بہت مثبت انداز میں ہمارے ساتھ معاملات طے کیے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اس روحانی محفل میں اپنی گفتگو سے پہلے میں ان تمام وابستگان اور مریدین کے لیے جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، سنیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہماری ویب سائٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جو بھی لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں ایک اپنے روحانی عزیز کے لیے، عزیزہ کے لیے، جتنے ہمارے دینی بھائی دینی بہنیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور چھوٹے سے ٹائم میں انہوں نے 54 لاکھ روپے کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس پلاٹ کی پے کی ہے،
میں اس روحانی محفل میں دل کے تھا گہرائیوں سے ان تمام ڈونرز کے لیے، ان تمام دوست جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کے لیے دل کے تھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو بے حد و حساب عطا فرمائے اور ان کے اس تعاون کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اس کے ساتھ ہی، بالکل اس کے ساتھ ہی، میں اپیل لانچ کرتا ہوں کہ جتنے دوست، مجھے پتہ ہے بڑی کثرت سے اس پروگرام کو سنتے ہیں، آپ حاضر بھی ہیں، آپ سب کے ذریعے میں اپنے وابستگان، عزیزان، برادران طریقت، جو بھی دوست سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے بھائی، وابستگان درگاہ، صوفی پیس فورم کے ممبران، جتنے لوگ ہمارے مختلف جو فورم ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس علاقے کا یہ میگا پروجیکٹ ہے، اس کی کنسٹرکشن کے لیے، تعمیر کے لیے ہم بہت جلد سٹیپ اٹھا رہے ہیں اور اس کے لیے خطیر رقم چاہیے۔ خطیر رقم کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ میں چاہیے، کوئی 6.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ تو میں آج کی محفل وجدان میں اپیل لانچ کرتا ہوں کہ جس طرح دوستوں نے چھوٹے سے ٹائم میں ہمیں پلاٹ کی خریداری کے لیے تعاون کیا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی توسیع کے لیے، یہاں جو ادارہ قائم ہے اس کی توسیع کے لیے دل کھول کر بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جب کام شروع ہو جائے وہ کام بند نہیں ہونا چاہیے، تھوڑے سے عرصے میں وہ کام مکمل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اب سب اب دعا کریں، سارے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا بھی ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد اور ادارہ کی توسیع کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم الشان کی سورہ البقرہ کی پہلی آیت کریمہ، جس میں کتاب مبین کا تذکرہ ہے اور جس میں بتا دیا گیا کہ اس کتاب ہدایت کے جو خصوصی انوارات و فیوزات ہیں وہ کن کے لیے؟ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز، یہ اسرار رموز، یا اس کے بعد اولیاء اللہ میں سے، دوستوں میں سے جس کو چاہیں وہ یہ نعمت عطا فرمائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے، جو پرہیزگار ہیں، صاحب تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ سیام میں عطا کیا، وہ بھی ماہ رمضان میں بطور خاص لیلۃ القدر، اس کا انتخاب کیا نزول قرآن کے لیے، اس کا انتخاب کیا۔ نبی کونین علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور جمہور علماء ان کا کنسنسس یہ ہے کہ ماہ سیام کی 27ویں شب قدر ہے۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا خبر ہے مخاطب کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خود اس کی ڈیفینیشن، اس کی وضاحت کر دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اللہ، کیا کرم ہے، کیا کرم ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے کونین کی نعمتیں حضور کی امت کو عطا فرما دی. محبوب کے دل میں تمنا آتی ہے اللہ ویسے فرما دیتا ہے. تڑپ پیدا ہوئی مولا یہ کعبہ معظمہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے. اللہ نے ادا کو محفوظ کر لیا. پیارے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, تو جدھر آپ راضی ہو ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے. کتنی تعظیم اور عظمت ہے کعبۃ اللہ کی. اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کی تعظیم و تشریف میں اور اضافہ فرمائے. حرمین الشریفین کی اللہ حفاظت فرمائے. سارے احترام کرتے ہیں نا, تو کیا کبھی آپ نے غور کیا, کیا کبھی غور کیا کہ کعبۃ اللہ یہ قبلہ کیسے بنا؟ نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میری امت کو یہ کعبہ قبلہ مل جائے. رب نے کہا پیارے جیسے آپ راضی ہیں ویسے کر دیتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حدیث پاک کا مفہوم ہے پہلی امتیں جن کی طویل عمریں گزری, بہت لمبی عمریں ہوتی تھی, ان کی عمریں ان کے احوال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے. ان کے احوال حضور نے دیکھے. معلوم یہ ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے, وہ پہلوں کے احوال ہوں یا بعد والوں کے احوال ہوں. حضور اعمال کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں, حضور احوال کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. یہ جذباتی بات نہیں ہے, یہ جذباتی بات. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے صحابیوں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. تمہارے رکوع ظاہری عبادت کا حصہ ہے نا, ظاہراً, لیکن بندہ سوئے قبلہ ہو تو پیچھے مقتدیوں کے رکوع کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بھائی یہ کسی عام بات تو نہیں ہو رہی ہے نا, یہ دربار رسول کی بات ہے. نگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے کوئی شے اوجل نہیں. آقا خود فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَرَىٰ مِن وَرَاءِ ظَهْرِي, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں, تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں. وَخُشُوعُكُمْ وَخُضُوعُكُمْ, جب تمہارے دل میں خشوع و خضوع, دیکھیں خشوع و خضوع جو عاجزی انکساری یہ قلبی کیفیت ہے, یہ دیکھ ظاہراً محسوس نہیں ہوتی, یہ غیر محسوس چیز ہے. قربان جائیں آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی پہ اور نگاہ کے فیض پہ. آقا فرماتے ہیں تمہارے خشوع و خضوع جو باطن کی حالت ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں. اللہ, یہ چونکہ چشم مصطفیٰ ہے. کس کو دیکھا ہے یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. عمریں دکھائی گئی. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میری امت کیا کرے گی. میری امت کی عمریں کم ہیں. ایوریج لائف آپ دیکھ رہے ہیں نا, کوئی 70 80 یا 90 100 100 پلس. دیکھا یہ پہلے 500 سال 600 سال 700 سال اس سے بھی زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں. ان کے جو نیک لوگ ریاضتیں کر رہے ہیں, مجاہدے کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں. تڑپ پیدا ہوئی مولا میری امت کیا کرے گی. میری امت, میں یہ توجہ آپ کی چاہوں گا کہ کعبۃ اللہ کی طرف سب متوجہ ہوتے ہیں, تو اس بات کو سمجھیے کہ کس نسبت سے یہ بیت اللہ کعبۃ اللہ قبلہ بنا ہے. یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو دین ہاتھ آ جاتا ہے. اس لیے امام اہل سنت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور شب قدر کی فضیلت کو تو ہر ایک تلاش کرتا ہے. بھائی یہ شب قدر کس نے تلاش کر کے دی ہے؟ یہ لیلۃ القدر کس نے عطا کی ہے؟ کس کے سبب سے ملی ہے؟ کس کی نسبت سے ملی ہے؟ میرے آقا کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تمنا کو قبول کر لیا. محبوب ان کی عمریں لمبی ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ کی امت کو آپ کے سبب سے ایک رات دے دیتے ہیں، ایک رات دے دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. جو ایک رات میں عبادت کرے گا گویا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرے گا. ایک رات عبادت کر لے گا 1000 مہینے سے افضل. قربان جائیں آقا نے نشاندہی فرما دی بھائی عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، عبادت کرو، شب بیداریاں کرو. نعمتیں ہی نعمتیں، کرم ہی کرم، فیض ہی فیض، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت. جھولیاں بھر دی جائیں گی، دامن معمور کر دیے جائیں گے، تمنائیں بھر آئیں گی، ظاہر و باطن آباد ہو جائے گا، کرم بالائے کرم ہو جائے گا. 1000 مہینے سے افضل یہ مبارک لمحات میں آپ بیٹھ گئے. اور مجھے ہمارے ایک ریسرچ اسکالر امریکہ میں انہوں نے ایک میل کی، سید جلال قادری صاحب مدینہ شریف میں بہت عرصہ رہے، ریسرچ اسکالر ہیں بہت بڑے. تو انہوں نے ایک تحقیق اس میں بھیجی، مجھے بہت خوشی ہوئی وہ تحقیق پڑھ کے. اور انہوں نے ایک تجزیہ یہ کیا کہ اگر اپروکسیمیٹلی اندازاً اگر 12 گھنٹے کی رات ہے، آج کل راتیں کم ٹائم ہے نا، ایک مثال دے رہے ہیں، یہاں اس سے کم زیادہ، ویسٹ میں تھوڑا اور کم ہے، ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ توجہ ہے نا آپ کی. اگر 12 گھنٹے کی رات ہے، سنیے غور سے، دل کی تختی پہ بات لکھیے، کیونکہ یہ ایک لمحہ لمحہ قیمتی ہے، ثانیہ ثانیہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے. گھڑی کی سوئیاں آگے گزر رہی ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 1000 مہینے سے افضل اس بات کو سامنے رکھ کے کیلکولیشن کریں تو ایوری سنگل منٹ، ہر منٹ یہ 46 ڈیز یا 45 ڈیز کے برابر بنتا ہے. ایک منٹ وہ 1 منٹ 45 46 47 دن کا 1 منٹ بنتا ہے. 10-12 گھنٹے کی اگر کیلکولیشن آپ رکھیں رات، 1 منٹ کتنے پر مشتمل ہے؟ 42 دن پہ، 40 دن پہ. اللہ، آپ نے 1 منٹ اللہ کا ذکر کر لیا، 1 منٹ درود و سلام کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ پیش کر لیا، گویا آپ 40 دن 45 دن 47 دن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ سرکار کے وسیلے سے اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. پھر یہ کتاب مبین، اس شب میں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بہت بڑی میں سمجھتا ہوں قرآن عظیم شان کی عظمت ہے کہ جس میں یہ چیلنج کر دیا جائے کہ اس میں ریب، شک، شبہ، ڈاؤٹ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے میں تھوڑا سا اسی بات کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت. کیا ہے متقین کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن عظیم الشان کی رہنمائی ہر ایک کے لیے بھی ہے. ھدی للناس بھی کہا، پوری انسانیت کو اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ قرآن عظیم الشان کی تعلیمات ان کو گائیڈنس دیتی ہے، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہے، انسانیت کو معراج آشنا کرتی ہے. یہ قرآن پاک کا فیضان ہے، ہر ایک کو عطا ہوتا ہے، لیکن جو خاص اہل ایمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر حقیقت قرآن کا نور ان کی قلب و روح میں اتر جاتا ہے. پھر باطنی فیض، باطنی برکتیں، انوارات، فیوزات، برکات، تجلیات، نور اور خیر ان کے دلوں میں اترتا ہے. حقیقی جو خاص فیض ہے قرآن عظیم الشان کا، وہ ڈرنے والے، جو جتنا ڈرتا جائے گا قرآن پاک کا اتنا فیض پاتا جائے گا. جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی فیض حاصل کرے گا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا اتنی ہی برکتیں اسے میسر آئیں. متقین. اور میں اس لیے اس کو فوکس کر رہا ہوں کہ ماہ صیام رمضان مبارک کا پورا جو فلسفہ بیان کیا گیا، اس کا جو مقاصد بیان کیے گئے وہ یہی ہیں. فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی والے، پرہیزگاری والے، تزکیہ والے، دلوں کو غیر کی محبت سے صاف کرنے والے، نیک اعمال والے، نیکی والے، اچھائی والے، خیر والے بن جاؤ، گناہ سے، معصیت سے، شر سے دور ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کر لو، خدا و مصطفیٰ کے ہو جاؤ، نیکی اور طہارت والے ہو جاؤ۔ روزے رکھے اگر تقوی کے راستے پر نہ چلا تو بات نہیں بنتی ہے نا، فقط بھوکا پیاسا رہنا روزہ تو نہیں ہے۔ روزے کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ جب آپ صبح سے لے کے شام تک بھوک و پیاس برداشت کرتے ہو، اس کے باقی لوازمات ہیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام ہے، زبان کا تقوی ہے، آنکھ کا تقوی ہے، ہاتھ کا تقوی ہے، سر سے لے کے پا تک پورے اعضاء کا تقوی ہے، پورے اعضاء کا روزہ ہے، پورے اعضاء کا سر سے لے کے پا تک، یہی تقوی کا معنی ہے اور یہی صوم کا، روزے کا معنی ہے۔ یہ روزہ فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، یہ آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، آنکھ غیر کو نہ دیکھے، زبان بدکلامی نہ کرے، کذب و افترا نہ بولے، ہاتھ کسی کی طرف ظلم کے لیے نہ بڑھے، پاؤں معصیت اور گناہ کے راستے کو نہ جائیں، سر سے لے کے پا تک دین اسلام کی تعلیمات کا اپنے آپ کو پابند کر لینا، یہ ماہ سیام کا فلسفہ ہے، یہ تقوی کا معنی۔ تو آپ پوری توجہ آج محفل وجدان کا میسج یہ لیجئے کہ تقوی کی کوشش اور جستجو کرنی۔ یہ سورہ البقرہ کی دو آیت کریمہ دو میں نے پیش کی، ہدی للمتقین۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں آیت ہے 198، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بھائی آخرت کا سامان کرو، آخرت کے لیے کچھ توشہ آخرت تیار کرو۔ اللہ اکبر، آخرت کا توشہ، آخرت کے لیے، آبادی کے لیے، قبر کی آبادی کے لیے کچھ زاد راہ سامان تلاش کرو، تیار کرو۔ وہ زاد راہ کیا ہے؟ خود قرآن پاک نے بیان کر دیا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، وہ آخرت کا سفر، وہ قبر کے منزلیں، وہ آخرت کی منزلیں، وہ تمام چیزیں جنہیں نبی کون علیہ السلام نے بیان کر دیا، قرآن پاک میں بیان ہوگی، ان کو سامنے رکھو اور اس کی تیاری کرو۔ اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی کے راستے کا انتخاب کرنا۔ فرمایا وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ عقل والے، وزڈم والے، انٹلیکچوئل، بہت دانا وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو، دارالعمل کو نیک اعمال کے ذریعے آباد کر کے تقوی کا نور اور جوہر حاصل کر لے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں جوہر بتا دیا کہ تقوی کے راستے کو اختیار کرو گے تو فرشتہ اجل آئے گا، انشاءاللہ تمہارا ایمان سلامت جائے گا، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ سفر آگے جاری رکھنا، آخرت کا سفر، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اس کا معنی یہ ہے، سنیے غور سے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب نیکی کا راستہ اختیار کر لیا پھر انسان معصیت اور گناہ کے راستے کو نہ جائے، گناہ اور معصیت کے راستے کو نہ جائے۔ یہ توبہ کا مفہوم یہی ہے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہو، ماہ سیام میں اللہ نے توفیق دی ہے، پھر سے گناہ اور معصیت کے راستے کو نہ جانا، یہ حق ہے تقوی کا،
تقوی کی حقیقت اس سے ملتی ہے. اور حق کا تقاتی یہ بھی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرمان برداری میں اتنا پختہ بندہ ہو جائے کہ اسے معرفت الہی نصیب ہو جائے. اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی طرف جو مغفرت ہے اس کی طرف جلدی کرو. اس کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی بڑھے چلو, جلدی آؤ. اللہ اکبر. اس کی رحمت کے دروازے کھلے, مغفرت کے نور کی برسات ہو رہی ہے, کرم نوازیوں کی موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں. تم جلدی کرو, اس کی مغفرت کی طرف آؤ, اس کی مغفرت و جنت اور اس کی جنت کی طرف. اللہ, جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے نا. لوگوں اللہ کی مغفرت اور جنت عرضها عرض السماوات والارض, جس جنت کی وسعت میں زمین و آسمان آ جاتے ہیں, اتنی وسعت ہے اس کی. زمین و آسمان کو وہ سما سکتی ہے, اپنے ہاتھے میں لے سکتی ہے, اتنی وسعت اس جنت میں ہے. اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ اور اس کی جنت کی طرف آؤ. اعدت للمتقین, یہ متقین کے لیے, تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. آپ کی توجہ ہے نا. یہ مغفرت اور جنت کس کے لیے ہے؟ یہ مغفرت اور جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے, یہ پرہیزگاری والوں کے لیے, یہ تزکیہ والوں کے لیے, یہ طہارت والوں کے لیے, یہ پاکیزگی والوں کے لیے, یہ عمل و اطاعت والوں کے لیے ہے, یہ گناہ سے بچنے والوں کے لیے ہے, یہ معصیت سے دور رہنے والوں کے لیے ہے, یہ خیر کے قریب کر رہنے والوں کے لیے ہے, اور شر سے دور ہونے والوں کے لیے. سورہ آل عمران آیت 138 فرمایا ھذا بیان